سوچنا چاہیے. اس لیے یہ جو بجٹ ہے یہ تو نتھنگ بجٹ ہے, یہ ایک نان ایونٹ ہے. یہ لوگوں کو اکانومی کے ٹیکس نیٹ کے نزدیک نہیں لے جا رہا ہے, بھگا رہا ہے ان کو ادھر سے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسا بجٹ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کا کیا گول ہے یاسر؟ آئی ایم ایف کا گول صرف ایک ہے کہ آپ ہوش میں رہیں کہ آپ اپنے قرض پھیٹ سکیں. ایشو نہیں ہے, پاکستان کے بہت سے ایشوز ہیں ان ٹرمز آف فکسنگ دی اکانومی, ان ٹرمز آف فکسنگ دا بجٹ. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ میں. آپ کو کوئی ان کی پاکستان انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کے کوئی پولیٹیکل کمپلشنز ان پہ امپیکٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کا آئی ایم ایف کا گول ہے ان کو زندہ رکھو کہ یہ کام کو سمپلیفائی کریں, مگر یہ وہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. کر کے ہمارا قرض پھیٹ سکیں. اب بات اصل یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آپ کا ایجنڈا ہے, جابز آپ کا ایجنڈا ہے, پروگریس آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. تو ان سے میں سمجھتا ہوں ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اب آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا سوچئے تو صحیح. آپ کو بوروئنگ لیس, آپ کا ڈیٹ تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ 46-47% آف ٹوٹل آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ تو ڈیٹ ایک ہی چیز ہے, قرض. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ڈیٹ کو لو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں اور آپ نے بلیک اکانومی کو ٹیکس کے نیچے نہیں لائیں. مگر وہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے نا. ایسے انٹرسٹ ہیں اس ملک میں جو ویٹو کر دیں گے ایسے سچ موو. مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں. بنگلہ دیش میں کچھ چند سالوں پہلے ایک بات نکلا. کیا نکلا؟ کہ 35,000 دکانیں تھے, 35,000 ایسے بزنسز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس پرپسز کے لیے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو جب گورنمنٹ آف بنگلہ دیش نے ان کو کہا آؤ نیٹ میں, انہوں نے کہا ہم نہیں آتے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ انہوں نے کہا دین گیٹ آؤٹ اینڈ جس کو ہم پکڑیں گے وہ جیل میں جائے گا. وہ ڈرے نہیں, وہ ادھر نہیں ہو سکتا. اس قسم کا ایکشن ادھر نہیں لے سکتے. اور فائنلی تھرڈ تھنگ جو ہمیں چاہیے, فارن ایکسچینج. $80 بلین اینیولی تو ہمیں ضرورت ہے, 35 تو ہم کماتے ہیں. کیا کریں گے بھائی؟ کب تک جا کے بھیک مانگیں گے؟ یہ بجٹ نے ان کے لیے کیا کیا؟ واٹ ہیز دس بجٹ ڈن ٹو ارن یو مور ایکسپورٹس؟ میں کہتا ہوں, اس لیے میں نے کہا تھوڑا آؤٹ آف دا باکس سوچئے. پاکستان کیا بنا کے بیچ سکتا ہے؟ اور اگر نہیں بنا کے بیچ سکتا ہے, جتنے سارے بینکرپٹ ہو گئے بزنس سیالکوٹ میں, گجرات میں, ان کو آپ ایسے کریں چینیوں کو دے دیں. چینیوں کو کہیں یہ لو ہمارے بزنس چلاؤ اور تمہارے اپنے برانڈ پروڈکٹس بزنس میں بناؤ اور چین لے جاؤ, اور فارن ایکسچینج جو ہے اس میں سے ہمارا حصہ دے دو. یا تو تم جیسے روس نے کیا ہے چین کو. روس نے 2 ملین ایکرز آف لینڈ دے دیا ہے چین کو. انہوں نے کہا جاؤ سویابین اگاؤ, تم بھی کھاؤ, تم بھی بیچو, ہمیں بھی دو اپنے زمین کے لیے. اس لیے کہ وی کانٹ ڈو اٹ. جب آپ اپنے پاس فارن ایکسچینج ارن کرنے کے لیے اسکل نہیں ہے, امیجنیشن نہیں ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے, ڈسپوزیشن نہیں ہے, تو پھر ان کو کرنے دیں. کچھ نہیں. آئی مین تھنک آؤٹ آف دا باکس. وہ بھی نہیں. تو دس از اے ٹوٹل ان امیجنیٹو بجٹ. معاف کریے, میرے خیال میں اٹس اے نان ایونٹ. لیکن جو آپ بتا رہی تھی کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے ہماری گورننس سسٹم کا, وہ بزنس از یوزول سے ہٹنے پہ ڈرتا ہے, اور جو اس میں سٹیٹس کو ایلیمنٹس ہیں وہ ہر کوشش بھی کرتے ہیں اس کو واپس لانے پہ. ٹھیک ہے, ریونیو سسٹم ٹھیک کرنا ہے. پاکستان میں 28 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں, انڈیا میں 8 کروڑ ہیں, تقریباً 30 گنا فرق ہے. آبادی میں 6 گنا فرق ہے. آپ کاسٹ سائڈ دیکھ لیں,
ہماری جو حکومت کا سائز ہے 10 ملازمین میں 2 ملازمین کام کرتے ہیں, باقی 8 تو بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ 22 گریڈ کے ہوں چاہے وہ 4 گریڈ کے ہوں. اس کا کوئی حل نکالا ہے کسی نے؟ آپ جو ہے وہ آپریشنل ایکسپینڈیچر کی بات کر لیں تو ہمیں ڈیفنس کی تو ضرورت ہے زیادہ کرنے کی, لیکن صرف 1 سال تو نہیں ہے. اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ کوئی قسم ڈیفنس پیرٹی رکھنی ہے تو ہمیں اکانومی میں 6-7% گروتھ کنٹینیوسلی چاہیے کہ ہماری اکانومی بھی انڈیا کے ساتھ ان سنک گروتھ ہو. ایکسپورٹس پہ کوئی کام, جو ہے وہ اکنامک کمپیٹیٹیونیس پہ کوئی کام, انویسٹمنٹ پہ کوئی کام. SIFC بنا لی ماشاءاللہ, انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں 1.8 ارب ڈالر سے سالانہ 1.6 ارب ڈالر پہ کم ہو گئی. تو اگر اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ بدلنے کی طرح آپ بجٹ بک میں فگرز بدل دیں تو آپ اپنے آپ کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن آپ حقیقت نہیں بدل سکتے. باقی ٹو اینڈ ود پینشنز آن دا سیم تھنگ, مجھے اس کا کون سا فائدہ ملا؟ ہمارا اتنا بلو بیک ہوتا ہے. یو ہیو یہاں پہ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. عارف آپ نے دیکھا ہے میرے پہ تو اپنی پارٹی میں ایلیمنٹس نے الزام لگا دیا کہ وہ جو پینشن ریفارم میں ہم نے پینشن فنڈ کے پیسے پینشن پہ دیے تھے وہ انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ وہ 40 ارب روپے اس نے پینشن فنڈ سے نکالے, یعنی کہ امپلیکیشن یہ تھی کہ کہیں 40 ارب روپے میں نے جیب میں ڈالے. تو اب آپ یہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ پاگل لوگ ہی ریفارم کر سکتے ہیں اور سچ بول سکتے ہیں, بٹ دیٹ از واٹ اٹ ول ایکچولی ٹیک ٹو چینج دی اکانومی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں 50% ٹیکس دے سکتا ہوں, آپ ماشاءاللہ 50% ٹیکس دے سکتی ہے, آئی ہوپ آپ دیتی بھی ہیں, تو پھر جو ایک گریڈ 22 کا آفیسر ہے جو ہمارا بجٹ بناتا ہے وہ خود سے کیوں نہیں شروع کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اگر میں ایک نیا پروگرام شروع کروں گا کہ پینشنرز کے پینشن سے ٹیکس کٹے گا جو انہوں نے شروع کر دیا ہے, کہ وہ اپنی پینشن کے لیے بھی کنٹریبیوشن کرے گا. وائی آرنٹ دے ٹیکنگ دیٹ فارورڈ؟ وہ حکومت کا سائز کیوں نہیں کم کرتے؟ آل آف دیز تھنگز آر تھنگز جو کہ کنسسٹنٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ایک چیز بجٹ میں آپ لوگ شاید اس کو ذکر نہیں کر رہے یا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس بجٹ میں ایک چیز شامل کی گئی ہے جو کہ ایک ٹیکس امینڈمنٹ ایکٹ 2024 لایا گیا تھا درمیان میں, جو اسمبلی نے کبھی پاس نہیں کیا, وہ درمیان میں تھا. اب اس کو اسی ایکٹ کو اس بل کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نان فائلر ہوں گے وہ کچھ اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے, جس میں بینک اکاؤنٹ کھولنا اور بینک اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے 2024 میں لیا, مگر اسمبلی نے اسے پاس نہیں کیا. اب یہ اس بل میں پھر لے کر آئے ہیں. اب میں جب یہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیپ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہے, مگر اس وقت بھی 6 مہینے یہ نہیں کر پائے تھے, اور اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ سینسٹیو اور اتنی زیادہ معاشرے کو تبدیل کرنے والی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ امپلیمنٹ کر سکیں گی. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنی زیادہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی معاشرے میں ہیں. اور بنیادی مسئلہ ٹیکس کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ٹیکس زیادہ ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ریٹیلر, آڑتیز, ایگریکلچرسٹ, ریئل اسٹیٹ والے یہ ٹیکس نہیں دیتے.